جس کا کوئی بھائی بہن نہ ہو وہ پیاسی روح عمر بھر ان میٹھے رشتوں کو ترستی رہتی ہے۔ میں ذرا سمجھدار ہوئی تو ان انمول رشتوں کی کمی کو میں نے بھی محسوس کیا۔ تاہم میری امی نے مجھے اتنی توجہ دی کہ میری سہیلی اور بہن بن گئی۔ والد بھی روزانہ شام کو میرے ساتھ وقت بتانے لگے۔ کبھی میرے ساتھ ٹینس کھیلتے، کبھی سیر کو لے جاتے اور انڈور گیم کھیل کر کمپنی دیتے۔ مجھ کو والد کے ہوتے بھائی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میرے والدین اتنے باشعور تھے کہ انہوں نے مجھ کو تنہائیوں کے جنگل میں بھٹکنے نہ دیا۔ ہم اتنے دولت مند نہ تھے لیکن کنبا چھوٹے ہونے کے سبب اخراجات کم تھے۔ والد صاحب نے عمر بھر کی جمع پونجی سے ایک جدید علاقے میں چھوٹا سا گھر بنایا۔ گھر کیا تھا، خوشیوں کا گہوارہ تھا جس کی فضا میں والدین کی پیار کی مہک رچی بسی تھی۔ ابھی وہ دن یاد آتے ہیں تو دل میں ایک مسرت بڑا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ ان دنوں ایف اے کی طالبہ تھی جب ہم نئے مکان میں شفٹ ہوئے تھے۔ ہم ایک معمولی سے گھر سے بہتر گھر میں آگے تھے۔ سارا دن گھر کو سجانے سنوارنے میں مشغول رہتی تھی۔ کچھ دن تو نئے مکان کی خوشی میں مگن رہی۔ بالآخر امی کو پڑوسیوں سے رابطے کا خیال آیا۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک عمر رسیدہ جوڑا رہتا تھا۔ ان کی اولاد نہ تھی، اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے۔ کوئی ملنے چلا جاتا تو بہت گرم جوشی سے ملتے اور خوش ہو کر آؤ بھگت کرتے۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا۔ وہ اپنے مکان کا زیر حصہ کرائے پر اٹھا دیتے تھے۔ اس طرح آمدنی کا معقول انتظام ہو جاتا تھا اور ان کا دل بھی بہلا رہتا تھا۔ میں ان سے ملنے گئی تو نہایت شفقت سے ملے۔ ہمارے گھر کی دیوار ان کے مکان سے ملی ہوئی تھی۔ جب زیادہ آنا جانا ہوا تو ہم نے بیچ سے راستہ بنا لیا۔ خاتون خانہ اصرار کر کے بلاتی کہ 2 گھڑی کے لیے روز میرے پاس آ جایا کرو، تم سے مل کر جی خوش ہوتا ہے۔ کالج سے آتے ہی ضرور ایک چکر ان کے پاس لگا آتی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حد شفیق تھے۔ معمر ہونے کے سبب میں آنٹی کے کچھ گھریلو کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ کبھی چائے بنا دینا اور کبھی ان کے کپڑوں کو تہہ لگا کر الماری میں رکھنا۔ انکل تو مجھ سے اپنے رشتہ داروں کو خطوط وغیرہ لکھواتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی خولا، تم ہمیں انکل آنٹی کی بجائے دادا دادی کہا کرو۔ تب سے میں انہیں دادا اور ان کی بیوی کو دادی کہنے لگی۔ مجھے یہ نیا رشتہ زیادہ اچھا لگا۔ انہی دنوں جب میرے سالانہ پرچے ختم ہوئے تو میں ان کی طرف گئی۔ تب میں نے ان کے گھر کے نچلے پورشن میں ایک شخص کو دیکھا جو لان میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، لہذا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ سمجھی کہ ان کا کوئی رشتہ دار مہمان آیا ہوا ہے۔ اس دن دادا اور دادی گھر پر موجود نہ تھے۔ میں الٹے قدموں لوٹ آئی۔ واپس دوبارہ لان سے گزرتے ہوئے وہاں وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو وہ موجود تھا۔ جو ہی اس کو دیکھا میں بھاگ کر باہر آ گئی۔ تبھی وہ بھی باہر آ گیا۔ میں نے مگر پلٹ کر نہ دیکھا اور دوڑ کر اس کھڑکی سے اپنے گھر پہنچ گئی جو ہماری دیوار میں نصب تھی اور ان کے آنگن میں کھلتی تھی۔ امی کو بتایا کہ دادا اور دادی اپنے گھر نہیں تھے، نہ جانے کہاں گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہیں اور مجھے بتا کر گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ اب تم اس کھڑکی سے نہ آیا جایا کرو، انہوں نے گھر کرائے پر دے دیا ہے۔ ان کے پاس جانا ہو تو گلی سے جایا کرو۔ پتا چلا کہ ان کا کرایہ دار اکیلا مرد ہے، یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا ہے، کسی محکمے میں آفیسر ہے۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے کو نکلی تو وہ بھی اپنی گاڑی نکال رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور بس سٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد متعدد بار سامنا ہوا۔ جب اپنے کام سے کام رکھتا تو میں اس کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتی۔ ہمارے بزرگ پڑوسی آگے تو ان کو بتایا کہ میں آئی تھی۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سنجیدہ شخص ہے، کسی سے فالتو بات نہیں کرتا۔ بہرحال انہوں نے میرا تعارف اپنے کرایہ دار سے کروایا۔ اس کا نام ذیشان تھا۔ وہ واقعی معقول اور سلجھا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ دادی چائے بنانے چلی گئی، تبھی وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ پوچھا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ وہ ایک عام سا آسان سوال تھا، لیکن مجھے اس کا بات کرنا آسان نہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی باتوں کا بس ہوں ہاں میں جواب دیا۔ امی کو احوال بتایا تو کہنے لگی، بیٹی تم نے اس کے ساتھ زیادہ باتیں تو نہیں کی، خیال رکھنا، ایسے لوگوں سے زیادہ بات چیت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس روز میرا کالج میں ضروری پریکٹیکل تھا اور وقت پر پہنچنا لازم تھا۔ موسم بہت خراب تھا، گھر سے نکلتے دیر ہو گئی اور کالج بس روانہ ہو گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی
کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بارش رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی۔ میں گھبرائی ہوئی پبلک بس کا انتظار کر رہی تھی کہ ذیشان کی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ کہنے لگے میں آپ کو کالج چھوڑ دیتا ہوں، بارش تیز ہو گئی ہے، آپ اور بھیگ جائیں گی اگر بس کے انتظار میں اسی طرح کھڑی رہی۔ موقع غنیمت جان کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پوچھا، آپ کالج ہی جائیں گی نا؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر طے کیا تھا کہ راستے میں بارش اور تیز ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے میری واپسی کا وقت بھی معلوم کر لیا۔ آج اسے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو پہلی بار وہ مجھ پر جاذب نظر شخص معلوم ہوا، اور میرے اندر چھپی ہوئی شرمیلی لڑکی نے اس کو وجیہ ہونے کی سند دے دی۔ بہرحال نئے ماڈل کی کار، اعلیٰ عہدے پر فائز اور اچھے اخلاق رکھنے والے آدمی سے میں تو کیا میرے جیسی کئی لڑکیاں متاثر ہو ہی جاتی ہیں۔ کالج سے واپسی پر باہر آئی تو ذیشان پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا، پھر بھی اس طرح بن کر گاڑی کے پاس سے گزرنے لگی جیسے اس کو دیکھا نہ ہو۔ اس نے مجھ کو آواز دی، ارے کمال ہے، آپ بارش میں اور اس کیچڑ میں پیدل جائیں گی؟ آج آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میرا ادھر کام نکل آیا تھا، سوچا آپ کو بھی لیتا چلوں۔ کرایہ دار صحیح، ہوں تو آپ کا پڑوسی، آپ کا بہت حق ہے مجھ پر۔ اتنا بڑا آفیسر ایک معمولی لڑکی کو لینے بھلا کیوں آئے گا؟ ادھر کام ہی ہوگا۔ اس سوچ سے خود کو تسلی دے کر میں ذیشان کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ گھر پہنچ کر امی کو بتایا۔ وہ کہنے لگی، چلو بارش تھی، آج تو ان کے ساتھ آ گئی ہو، آئندہ محتاط رہنا۔ شام کو فارغ ہوئی، دادا میاں اور دادی جی سے ملنے گئی۔ وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ آج میری نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور دولت کا طلسم مجھ پر اثر کر چکا تھا۔ خود کو لاکھ سمجھایا کہ میرا اس کا میل نہیں۔ وہ ایک اجنبی، ایک خوشحال آفیسر، مجھ سے عمر میں کم از کم 10 برس بڑا، لیکن دل تھا کہ اس کے بارے میں سوچے جاتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں متوسط طبقے کی لڑکی جس نے زندگی کی بیشتر آسائشیں نہ دیکھی تھی، میرے لیے تو وہ ایک شہزادے کی طرح ہو گیا تھا۔ ماں مجھے ہر وقت نصیحتیں کرتی کہ جب کرایہ دار گھر پر ہو مجھے پڑوس میں نہ جانا چاہیے۔ میں بھی یہی ارادہ رکھتی تھی، لیکن جب وہ مجھ سے مخاطب ہوتا یا اپنے پاس بلاتا تو میں کسی معمول کی طرح خاموشی سے اس کے پاس چلی جاتی۔ احساس تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ایک موہوم کی امید کہ شاید وہ مجھ کو اپنا لے، پسند کر لے اور ایک بہت اچھی زندگی سب کچھ پا لوں، میری ڈھارس بن جاتی تھی۔ ایک دن کالج سے نکلی تو وہ مجھے نظر آ گیا، اپنی گاڑی میں تھا۔ مجھے پیدل بس اسٹاپ کی طرف جاتے دیکھا تو گاڑی میرے قریب لا کر روک لی۔ کہنے لگا، وہ سامنے عمارت میں میری ایک میٹنگ تھی، وہاں سے نکلا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ اگر بس میں جانا نہ چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ مجھ کو ماں کی ہدایت یاد آ گئی، اجنبی مرد سے زیادہ ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ تبھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کا اس طرح دیکھنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ سخت مضطرب ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے اضطراب سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ نہیں جانا تو پیدل جاؤ، میں نے تو از راہ اخلاق گاڑی روکی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تبھی میں اپنی سوچ کے گہرے بھنور سے نکلی اور اشارے سے اس کو رکنے کو کہا۔ اس نے گاڑی روک کر دروازہ کھول دیا اور میں اس کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی۔ جب ہم ایک ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزرے، ذیشان گویا ہوا، بہت بھوک لگ رہی ہے، مصروفیت کے سبب ناشتہ بھی نہیں کر پایا، اگر تھوڑا سا کھا لیں تم کو اعتراض تو نہ ہوگا؟ گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کھانا تو باہر سے ہی کھانا پڑتا ہے، جانتی ہو نا۔ میں چپ رہی۔ اس نے میری خاموشی کو رضا جانی اور گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کر دی۔ کہنے لگا، خولا بی بی اتر آؤ، تھوڑا سا کھا پی لیتے ہیں۔ اب مجھے اس کے ساتھ جاتے ہوئے حجاب آ رہا تھا اور منع کرتے ہوئے بھی لحاظ تھا۔ لاچار میں اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں کسی ریسٹورنٹ میں گئی تھی۔ اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ میں نے ذیشان کے اصرار پر تھوڑا سا کھایا اور کھاتے ہوئے باتیں بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے کہا، خولا بی بی تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت معصوم ہو۔ میں جانتا ہوں تم آج کل کی سوسائٹی کی برائیوں سے دور ہو، ہمیشہ ایسے ہی برائیوں سے دور رہنا، اور جب موقع ملے کسی اچھے انسان سے شادی کر کے وقت پر گھر بسا لینا۔ یہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ فضول مشاغل میں اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرنا۔
تعلیم پر توجہ دو اور اپنے والدین کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میں خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہی تھی۔ جو باتیں اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی وہ کوئی بات اس نے نہ کہی۔ پھر بھی میں اس کے خواب دیکھنے لگی کہ شاید یہ میری عمر کا تقاضا تھا۔ خود ہی یہ سمجھ لیا کہ اس کی نصیحتوں کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اپنانے والا ہے، جلد میرے والدین سے رشتہ مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے، ورنہ ایسی نصیحتیں کیوں کرتا کہ ہمیشہ ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اس کو بھلا میرے والدین سے کیا دلچسپی؟ اس روز کے بعد جب میں اکیلی بیٹھتی، تنہائی میں اسی کے بارے میں سوچتی، خیالوں میں اس کے ساتھ باتیں کرتی، حالانکہ اظہار محبت تو دور کی بات، اس نے تو لگاوٹ کا بھی اظہار نہ کیا تھا، اور میں تھی کہ جیسے کسی نے حقیقت میں میری دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ یہ ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ دادا دادی سے اس کے بارے میں پوچھوں کہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ میری آنکھوں پر خوشگمانی کی ایسی چمکتی دمکتی پٹی چڑھی کہ اس کا اصل روپ نہ دیکھ سکی۔ میں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میں تو بس اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ اپنی اس بے خودی پر خود بھی حیران تھی۔ اب پڑوسن دادی کے گھر ذیشان سے جب سامنا ہوتا، وہ پہلی بات یہی پوچھتا، پڑھائی ہو رہی ہے نا؟ دل لگا کر پڑھ رہی ہو نا؟ دیکھو اپنی تعلیم کی طرف سے غفلت مت کرنا، یہی ایک چیز ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے گی۔ تبھی میں سوچتی، یہ عمر رسیدہ لوگوں کے ساتھ رہ کر بوڑھی روح ہو گیا ہے۔ میں ایف اے میں پاس ہو گئی، ذیشان کو پتہ چلا، وہ خوش ہوا، مٹھائی لایا اور سب کو دی۔ اس کی انہی باتوں نے مجھے اور بھی اس کا دیوانہ بنا دیا۔ میرا تھرڈ ایئر میں تیسرا سال تھا۔ ایک دن اس نے مجھ کو کیک لا کر دیا۔ یہ میری سالگرہ کا کیک تھا جو اس نے دادا اور دادی کے گھر کاٹا، گویا میری سالگرہ منائی۔ میں نے پوچھ لیا، آپ کو کس نے بتایا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ اس نے کہا، تھرڈ ایئر کا فارم بھرا تھا تمہارا، اس میں تمہاری تاریخ پیدائش دیکھ لی تھی، سوچا کہ والدین کی اکلوتی ہو، تمہارا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، کس کے ساتھ سالگرہ مناؤ گی؟ سو ہم اس کمی کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس روز تو مجھے یقین ہو گیا کہ ذیشان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تبھی میرے منہ سے نکل گیا، ایسے سالگرہ منانے سے کیا فائدہ، عمر بھر ساتھ دیں تو بات ہے۔ وہ سمجھ گیا۔ تب اس نے کہا، کل میرے ساتھ تھوڑی دیر کو باہر چلنا، تم کو سب بتا دوں گا۔ اگلے روز میں کالج سے نکلی، وہ گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک تفریح گاہ میں لے گیا۔ خولا بی بی، جانتی ہو میں تم کو یہاں کیوں لایا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہوں، بڑی مشکل سے اپنی فیملی سے دور وقت کاٹ رہا ہوں اور اپنے تبادلے کی کوشش میں ہوں تاکہ گھر بار سے نزدیک ہو جاؤں۔ دیکھو میرے لیے تم کسی اور خیال کو دل میں جگہ نہ دے دینا۔ یہ میں تم سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تم کسی دکھ میں نہ پڑ جاؤ۔ جلد میرا تبادلہ ہو جائے گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر شاید ہی کبھی تم سے ملاقات ہو۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں یا ہماری شادی ہو سکتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں تم کو پسند ضرور کرتا ہوں مگر تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں محبت صرف اپنے بچوں سے کرتا ہوں۔ مجھ سے کوئی خواب وابستہ کرنا بیکار کی بات رہے گی۔ بس ایک بات اور کہتا ہوں کہ تم پڑھائی مت چھوڑنا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا والد کافی بیمار ہے اور وہی تمہارا سہارا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کو سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی اولاد کو والدین کا سہارا بننا پڑتا ہے۔ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تم کو خدا نخواستہ ایسے حالات کا سامنا ہو تو تم بے شک مجھ کو یاد کر سکتی ہو، اپنا دکھ اپنی تکلیف کہہ سکتی ہو، میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور میں گمسم تھی، جیسے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ مجھ کو کسی نے اونچے پہاڑ سے دھکا دے دیا تھا۔ حالانکہ جو خواب بنے میں نے خود بنے، پھر ان خوابوں میں بسیرا بھی خود کر لیا، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جانتی نہ تھی حقیقت کی دنیا کیا ہے، ارد گرد سے غافل میں تو بس اپنے بنائے خوابوں کے جال میں جی رہی تھی۔ ذیشان ایک سمجھدار جہاں دیدہ انسان تھا۔ وہ پہلی نظر میں سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچنے لگی ہوں۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر جب میں زیادہ ہی کھو گئی اس نے مجھے جگانا ضروری جانا، حقیقت کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ نیک دل اچھے کردار کا آدمی تھا۔ وہ مجھے دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا اور نہ میری معصومیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے بجائے مجھے حقیقت کا ادراک دے کر حالات سے محفوظ کر دینا چاہا۔ اس روز تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ وہ مجھے دنیا کا سب سے برا
سب سے سنگ دل انسان لگا تھا کیونکہ اس نے مجھے میری زندگی کے سب سے میٹھے خواب سے جگا دیا تھا، ایسا خواب جس سے میں کبھی نہ جاگنا چاہتی تھی۔ لمحے بھر کو تو دل نے کہا کہ یہ شخص نفرت کے قابل ہے جس نے میرا دل توڑا ہے، اے کاش کہ یہ فریب ہی نہ دیتا، میں اس فریب میں جی لیتی، لیکن یہ سچ تلخ ہی نہیں اہانت امیز بھی تھا، اور انسان اپنی توہین کا زہر بڑی مشکل سے پی سکتا ہے۔ کافی دنوں تک روتی رہی، میرا دل جینے سے ہی اٹھ گیا، جانتی تھی کہ ذیشان میرے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا، غم کو ساری نہ کی، اور ایک دن اپنا تبادلہ کرا کے ہمارے شہر سے چلا گیا۔ وقت بڑا مرہم ہے، میں نے بھی کچھ عرصے بعد رو دھو کر صبر کر لیا۔ ان دنوں ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، علاج معالجہ بھی کر لیا، مگر شفا ان کی قسمت میں نہ تھی۔ بیماری بالآخر مرض الموت ثابت ہوئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کچھ دن ان کے سوگ میں گزر گئے، ہوش جب آیا کہ مشکل وقت سر پر آ چکا تھا، جوں تو کر کے تعلیم مکمل کی اور اپنے وطن کی ہزاروں لڑکیوں کی طرح میں بھی سہارے ڈھونڈتی نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ زندگی کتنی سنگلاخ، کتنی مشکل ہے۔ سال بھر تک ملازمت کے لیے ماری ماری پھرتی رہی۔ ایک روز دادی جی کی زبانی پتہ چلا کہ ذیشان ترقی پا کر مزید بڑے آفیسر ہو کر ہمارے شہر آ گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے ملنے آئے تھے، میں نے ان کا نام سنا تو رو پڑی۔ دادا سمجھے کہ نوکری نہ ملنے کی پریشانی اور معاشی تنگی نے رلا دیا ہے، کہنے لگے، خولا بیٹی روتی کیوں ہو؟ میں ذیشان سے تمہاری نوکری کے لیے بات کرتا ہوں، وہ ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب تو اسے بنگلہ بھی بینک کی طرف سے ملا ہے۔ میں چپ رہی، انہوں نے فون ملایا اور ذیشان سے میرے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا کہ میں آفس کے بعد آؤں گا۔ شام کو دادا کے گھر آیا اور مجھ کو بھی بلوا بھیجا، نہ چاہتے ہوئے میں بھی گئی۔ ذیشان جانتا تھا کہ میں اس سے خفا تھی، لیکن اب کیا میرا خفا ہونا، اب تو گھر کو چلانا تھا، ملازمت لینی تھی۔ دادا نے مجھے تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، پریشان مت ہو، یہ رہا میرا کارڈ، کل میرے دفتر آ جانا، تم کو ملازمت مل جائے گی۔ مجھ کو ان کے ایک فون پر ملازمت مل گئی۔ آج پتہ چلا کہ زندگی میں محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، آج تو محبت کسی دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی صدمے سے نڈال ہو کر اب تک بیمار پڑی تھی اور گھر میں فاقوں تک کی نوبت آ چکی تھی۔ ایسے میں ذیشان کی ذات اندھیرے میں چراغ کی مانند تھی۔ جب مجھ کو تقرری کا لیٹر ملا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی زندگی کا مفہوم سمجھا دیا ہے۔ اگر حقیقت کا مفہوم سمجھ لیا ہے تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ لو، یہی رشتہ میرے اور تمہارے درمیان اچھا رہے گا۔ اس طرح تم میرے گھر آ سکو گی، میرے بیوی اور بچوں سے مل سکو گی، اور آئندہ بھی تم کو کبھی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہوئی تو میں تمہارے کام آ سکوں گا۔ اگر ایک بڑا بھائی تم کو مل جائے تو کیا یہ خوشی کی بات نہ ہوگی؟ جی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے اس مقدس رشتے کو قبول کر لیا۔